اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، یہ تو کوئی بھی انسان پوری زندگی لگاتار بیان کرتا رہے، قیامت تک بیان کرتا رہے، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید میں جس کو پڑھ کر کوئی بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا۔ دائی حلیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے مکہ سے لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو جو گدہی چل نہیں پا رہی تھی وہ سب سے پیچھے آئی تھی دائی حلیمہ، وہ گدہی سب سے تیز چلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی گھر میں رحمتیں و برکتوں کا اتنا نزول ہوا کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے یا کوئی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اس لیے اپنا پیر نہیں ہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو محبت کی ہے، اپنے جان سے زیادہ محبت کی ہے اور اپنے جانوں کو ہر جگہ قربان کر دیا ہے۔ جنگ احد کے اندر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی امامت کروائی، بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کے آپ امام بنے، امام الانبیاء بنے، اور آسمان پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جتنے نبیوں سے ہوئی سب نبیوں نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا ہے، جبھی ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسلام لایا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کے بارے میں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، جب ان کا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کا کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کا خطاب دیا ہے کہ آپ رؤوف ہیں مومنین کے لیے اور رحیم ہیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے دو نام ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نصیحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تم لوگ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ تو اتنی نرمی سے بات کرو اور ادب و لحاظ سے بات کرو۔ اگر تمہاری آواز تیز ہو گئی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، تو تمہاری پوری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات ہی میں فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں تو پردے کی آڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز مت دو، بیٹھ کے انتظار کرو، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو آپ ان سے بات کریے، اپنی فریاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب و لحاظ سے پیش آئے گا، بات کرے گا، نرمی سے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چن لیا ہے۔
ان کا بہت بڑا درجہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے بارے میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو عورتوں نے اپنی انگلی کاٹی تھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی وہ لوگ تو اپنے کلیجے کو چاک کر لیتی۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ اسی دنیا میں کوئی خوشبو بنی ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے بعد میں جانے والے کو معلوم پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے قرآن شریف میں آیت ہے کہ خود درود بھیجتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری جو وصیت فرمائی ہے وہ نماز ہے، اور اپنے ماتحت جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہوں، جو جاب کرتے ہوں، جیسے پہلے زمانے میں غلام و لوڈی کا زمانہ تھا، ابھی جاب کا زمانہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس پر ہم کو بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اور ہماری پوری امت کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ ہماری جان اور مال ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، اور ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے اور آپ کی نیکی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔